صدر علی وقار، نبوت کا 10واں سال ہے. اپنے چچا ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے وصال کا غم اور طائف والوں کے دعوت سے انکار کی فکر دل میں لیے آقا دو جہاں طائف سے مکہ کی جانب بڑھتے ہیں کہ ایسے میں طائف والوں کی رعونت جوش میں آتی ہے اور وہ اللہ کے رسول پر پتھر برساتے ہیں. آپ کا جسم زخموں سے چور ہے، نالین پاک خون میں تر ہے کہ ایسے میں فرشتے اترتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم کیجئے، ان دو پہاڑوں کے بیچ طائف کو دبا دیا جائے گا. جواب آتا ہے نہیں، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی امید ہے. اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ علی وقار یہ رحمت للعالمین، محسن انسانیت، محبت، صبر، احسان، حسن سلوک، درگزر کی مثال قائم کرنے والے میرے نبی کہ جن کے لیے رب فرماتا ہے لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مسلمانوں، تم کو اللہ کے رسول کی پیروی کرنی بہتر ہے. علی وقار منظر بدلتا ہے. ٹھیک 11 سال بعد وہ مسلمان جو چند افراد کی تعداد میں تھے آج 10,000 کا لشکر لیے مدینہ سے مکہ کی جانب بڑھتے ہیں. کفار مکہ اس خوف میں ہیں کہ آج بدلے کا دن ہے، آج ان کے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے، آج ان کی عورتوں اور بچوں کو بازاروں میں فروخت کیا جائے گا. مگر رحمت للعالمین کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے کہ آج کے دن سب کو معاف کیا گیا. علی وقار حضور کی یہ ادا تھی کہ ہر شخص عاشق رسول بن گیا اور پکار اٹھا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق کا آلہ ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ سب سے بلند و بالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. علی وقار اگر آج اسلام کو پستی سے نکالنا ہے، اگر آج انصاف کو عام کرنا ہے، اگر آج عشق رسالت کو دوام دینا ہے، اگر آج استعماریت اور صہیونیت سے نجات پانی ہے، اگر آج بھارت اور اسرائیل کے پنجے استبداد کو توڑنا ہے تو محبوب الہی رحمت للعالمین اس نور مجسم کی پیروی کرنی ہوگی کہ جس کے لیے رب فرماتا ہے لقد کان فی رسول